السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 24 شوال 1441 ہجری، 17 جون 2020 عیسوی، 3 گت آষاڑھ 2077 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں ہر روز کی طرح صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ پروگرام روزانہ آپ لوگوں کی خدمت میں جنک نندنی FM، جنک پور دھام، دھانوشا، نیپال سے نشر کیا جاتا ہے۔ آپ روزانہ کی طرح آج بھی پروگرام کے شروع میں قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، بعدہ ایک نظم اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك الله أكبر الله بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں، سالک بستوی کا کلام اور جان عالم گورکھ پوری کی آواز، جس کا بول ہے: آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے، اللہ نے بندوں سے کہا صبر کیجئے۔ آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے، اللہ نے بندوں سے کہا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے۔ پھل دیتی ہے میٹھے ہی صدا صبر کی ڈالی، پھل دیتی ہے میٹھے ہی صدا صبر کی ڈالی، ملتا ہے بڑا اچھا صلہ صبر کیجئے، ملتا ہے بڑا اچھا صلہ صبر کیجئے، اللہ نے بندوں سے کہا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے۔ بندے کا امتحان ہے آفات و بلیات، بندے کا امتحان ہے آفات و بلیات، ہونٹوں پہ رہے شکر خدا صبر کیجئے، ہونٹوں پہ رہے شکر خدا صبر کیجئے،
اللہ نے بندوں سے کہا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے۔ اللہ کے محبوب بنے صبر سے ایوب، اللہ کے محبوب بنے صبر سے ایوب، ہے صبر ہی میں اس کی رضا صبر کیجئے، ہے صبر ہی میں اس کی رضا صبر کیجئے۔ اللہ نے بندوں سے کہا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے۔ مومن کا صبر دیتا ہے ایمان کو جلا، مومن کا صبر دیتا ہے ایمان کو جلا، ملتی ہے دل کو اس سے ضیا صبر کیجئے، ملتی ہے دل کو اس سے ضیا صبر کیجئے۔ اللہ نے بندوں سے کہا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے۔ حالات بدلتے ہیں تو بدلا کریں سالک، حالات بدلتے ہیں تو بدلا کریں سالک، کیجئے خدا سے رو کے دعا صبر کیجئے، کیجئے خدا سے رو کے دعا صبر کیجئے، کیجئے خدا سے رو کے دعا صبر کیجئے۔ اللہ نے بندوں سے کہا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے، آ جائے جو آفات و بلا صبر کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدی السلفیہ بلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع خطابت ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ لیکن چند باتیں میری بھی سماعت فرمائیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ پروگرام ایک رمضان المبارک سے شروع کیا گیا اور ہر روز فیس بک پر بھی لائیو چلتا ہے، اور سارے محاضرات، ساری تقاریر کا یوٹیوب بھی بنتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ریڈیو میں نہ سن سکیں تو آپ یوٹیوب چینل میں جا کر صدائے حق لکھیں گے تو ہمارے سارے علماء کرام کے خطابات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جس کا خطاب سننا چاہیں آپ سن سکتے ہیں، اور صدائے حق یوٹیوب چینل کا سبسکرائبر بھی بن جائیں تاکہ فوراً ہی آپ کے موبائل پر وہ ظاہر ہو سکے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ امت محمدیہ اسی لیے ساری امتوں میں سرفراز ہوئی، ساری امتوں میں اعلیٰ مقام پائی کہ اس امت کا اصل کام نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اور تمہارا اصل فریضہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا تم لوگ حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ میرے بھائیو، دوستو، نیکی کا کام، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے نہ روکنے کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ آج جو پریشانیاں
ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہر چہار جانب سے مسلم امت پریشان حال ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں پر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، اس لیے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حد اعتدال سے آگے بڑھ گئے، اور کیا کرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگ جو برائی کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، ان کو روکا نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں برگزیدہ انبیاء کرام کی زبان پر ایسے لوگوں کے لیے لعنت کی گئی ہے جو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سماعت کر لیتے ہیں۔ ان حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہؤن عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ ھذا حدیث حسن، یہ امام ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے اور شیخ البانی نے بھی حسن کہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یا نہیں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے سزا نازل کرے، عقاب نازل کرے، پھر تم اس کو پکارو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، جو کورونا کے شکل میں، کبھی ٹڈی کے شکل میں، کبھی اور ظلم و زیادتی کی شکل میں، اس کا واحد کارن اور بھی بہت سے اسباب کی جگہ پہ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے یہ سب سے بڑا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیے ہیں اور لوگوں کو برائیوں میں ملوث دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم خاموش ہیں۔ لیجئے، ہم آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتے ہیں، تو فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ان کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ برادران اسلام، میں آپ کا دینی بھائی محمد عاقل ریاضی، استاد مدرسہ نجم الہدیٰ سلفیہ بلہا سرہا نیپال۔ میرا موضوع ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا۔ اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد میں شکر گزار ہوں شیخ مستقیم المدنی حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے اس ناچیز کو کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا
خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا، حق کی تلقین کرنا اور اس میں صبر سے کام لینا، اور خیر و نصیحت کے مخالف اور اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے اور اس کی رحمت سے دور کرنے والے امور سے آگاہ کرنا اور ڈرانا عظیم ذمہ داری کے کام ہیں، اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بہترین ذرائع ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقام و مرتبہ بہت ہی بڑا ہے، یہ ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خیر امہ جن امور پہ کہا ہے وہ امور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، یعنی تم تمام امتوں میں سب سے افضل ہو، اس لیے کہ تم میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہے۔ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اور جن میں یہ 3 خوبیاں پائی جائیں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے بلکہ ہمیشہ فائدہ میں رہیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نماز عصر کی قسم بے شک وبالیقین انسان سراسر نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اسلامی بھائیوں و بہنوں، اس وقت دنیا میں مسلمان کس قدر بے راہ روی کا شکار ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ خود گناہوں سے اجتناب کرنے کی بجائے، خود گناہوں سے بچنے کے بجائے دوسروں کو گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، سودی کاروبار کو فروغ دیا جا رہا ہے، کھیل کود کے ایسے آلات ایجاد کر لیے گئے جو سراسر اسلام کے خلاف ہے اور اللہ رب العالمین سے غافل کرنے والے ہیں۔ جگہ جگہ سنیما گھر، فلمی اڈے، جوئے کے اڈے، شراب خانے، محلوں اور بازاروں میں ٹی وی، وی سی آر اور کیبل کے ذریعے فحاشی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے سائن بورڈوں میں خواتین کی ننگی تصویریں، شادی بیاہوں یا دیگر پروگراموں میں مرد و عورت کا مخلوط ماحول، اسی طرح کالجوں یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا بے تحاشا اختلاط، اس جیسے سینکڑوں اعلانیہ گناہوں میں مسلمان معاشرہ مبتلا ہو گیا ہے۔ آپس میں ظلم و ستم، چوری، جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، خود غرضی، بد اخلاقی، بد زبانی، بدگمانی، زناکاری، دیگر ظاہری و باطنی گناہوں میں انفرادی و اجتماعی طور پر یہ امت مبتلا ہو چکی ہے۔ ہر مومن بندے کی 2 طرح کی ذمہ داری بنتی ہے، ان پر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ ایک تو خود ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے، جہاں کہیں گناہ کا کام ہو جائے تو فوری طور پر توبہ استغفار کرے اور گناہوں سے پاک و صاف ہونے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، اس کے ساتھ ہر مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ کام انفرادی و اجتماعی دونوں طرح انجام دیا جانا ضروری ہے۔ ارشاد الہی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے
جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے اور ان کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، وہی اصل فلاح ہے پانے والے ہیں، وہی لوگ اصل کامیاب ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے کام کے لیے مستعد اور آمادہ رہیں کہ جو لوگوں کو واعظ و نصیحت سناتے رہیں، نیکیوں کا حکم دیتے رہیں، بری باتوں سے روکتے رہیں، تاکہ دنیا میں امن و امان رہے، فتنہ فساد پیدا نہ ہو۔ خدا کی نافرمانی سے دنیا کے اندر عذاب آتا ہے اور فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، نیکی اور اطاعت سے امن و امان رہتا ہے۔ یہ کام دراصل سمجھدار کے لیے ضروری ہے۔ عقلی اور نقلی حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتوں سے اور بہت سے احادیثوں سے اس کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلائے اور خود بھی نیکی کرے، اسلام قبول کرے، اور اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اپنے آپ کو بھی نفع پہنچایا اور دوسروں کو بھی اپنی ذات سے نفع پہنچایا۔ ان لوگوں کی طرح نہیں جو بڑے باطنی ہوتے ہیں مگر عمل خود نہیں کرتے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها ان ينقص من اوزارهم شیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں کوئی اچھا کام کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے اور ان کے ثوابوں میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گناہ کا کام ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے والے کو بھی گناہ اسی کو ہوتا ہے اور عمل کرنے والے کو گناہوں میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لہذا بھلائی اور نیک باتوں کے بتانے والے اچھے اور کامیاب لوگ ہیں اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین آفتوں مصیبتوں عذابوں کو دور فرما دیتا ہے، اور جب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو انسان مصیبتوں میں تکلیفوں میں گر جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے نہایت عمدہ مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہے۔ قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين من أسفلها إذ استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي على من فوقنا فإن يتركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا۔ فرمایا جو شخص اللہ کی باندھی ہوئی حدود میں قائم رہیں گے نہ آگے بڑھیں گے اور جو ان میں گھس گیا گناہ میں پڑ گیا، دونوں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے جہاز میں خوراک اندازی کی
سفینے کے اندر قرآن اندازی کر کے جگہ منتخب کر لی، کسی نے اوپر کا درجہ لیا، کسی نے نیچے کا۔ اب جو لوگ نیچے کے درجے میں ہیں وہ پانی کے لیے اوپر کے درجے والوں سے گزرے، پھر کہنے لگے ہم نیچے ہی اپنے درجے میں سراغ کر لیں تو بار بار آنے سے اوپر والے کو تکلیف نہ دیں گے۔ اگر اوپر والے ان کو چھوڑ دیں اور ایسا کرنے دیں تو سب ڈوب کر تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اگر ان کو روکے تو آپ بھی بچیں گے اور دوسرے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین و سامعات، حدیث کا مطلب بالکل واضح اور صاف ہے۔ اگر نافرمانوں کو نافرمانی سے روکا جائے تو سب ڈوبنے سے اور آفتوں سے بچ جائیں گے، ورنہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے میں بہت سے لوگوں کو صرف اس وجہ سے ملعون قرار دیا گیا کہ وہ نہ برائیوں سے روکتے تھے اور نہ بھلائیوں کا حکم کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے وہ جو کرتے تھے نہیں روکتے تھے، جس کو یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ مسند احمد اور ترمذی کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ یا تو تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، یا اللہ تم پر بھی اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے گا، تم اس سے دعائیں بھی کرو گے لیکن وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے اچھائی کا حکم دو اور برائی سے مخالفت کرو اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول ہونے سے روک دی جائے۔ اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ اسلامی بھائیوں، ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے کہ جس جگہ خدا کی خطائیں ہونا شروع ہو جائے خود وہاں جو ہو اور ان میں خلاف شرع امور سے ناراض ہو، وہ مثال اس کی ہے جو وہاں حاضر بھی نہ ہو، اور جو ان خطاؤں سے راضی ہو کر وہاں موجود نہ ہو ایسا ہے گویا کہ ان میں حاضر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں کرتا، لیکن اس وقت کے برائیاں ان میں پھیل جائیں اور وہ باوجود قدرت کے انکار نہ کرے، اس وقت عام و خاص کو سب کو اللہ رب العالمین عذاب میں گھیر لیتا ہے۔ افضل جہاد کلمہ حق ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا ہے۔ ان باتوں کی ذمہ داری ہر چھوٹے بڑے پر ہے، جو جس درجے و مرتبے کے لائق ہیں اسی لحاظ سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية على اہل بیت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ خبردار، تم میں سے ہر شخص حاکم اور ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری اور نگرانی کی بابت دریافت کیا جائے گا۔ جو کوئی سردار حاکم ہے وہ لوگوں پر حاکم ہے،
اور اس کا نگراں ہے، اور ان کے محافظ و نگہبان ہیں، ان سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور ہر شخص اپنے گھر والوں کا حاکم ہے اور اس سے بھی حساب لیا جائے گا۔ عورت بھی اپنے خاوند کے مال و اولاد کی نگہبان ہیں، اس سے حساب لیا جائے گا، اور غلام بھی اپنے آقا کے مال وغیرہ کا نگراں اور محافظ ہے، اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ لہذا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری اور فرض کی ادائیگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام 8 حصوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اسلام ایک حصہ ہے، نماز ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ایک جز ہے، روزہ ایک جز ہے، اور حج ایک حصہ ہے، امر بالمعروف ایک حصہ ہے، جہاد ایک حصہ ہے۔ جس نے ان حصوں کو حاصل نہیں کیا وہ بہت بدقسمت ہے اور محروم انسان ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہ کرنا فتنہ و فساد میں مبتلا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے، واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ان عذاب و فتنہ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے ہم کسی خاص گناہوں پر یہ عذاب نہیں بھیجتے، بلکہ جب گناہیں بڑھتی ہیں تو اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ ان میں کون خاص ہے اور عام ہے۔ محترم سامعین و سامعات، نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا ضروری ہے، خواہ گھر کا آدمی ہو یا آس پاس پڑوس ہی کیوں نہ ہو۔ اگر خود نمازی ہیں اور گھر والوں یا پاس کے لوگ کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں کرتا ہے اور ان کو دیگر برائیوں سے نہیں روکتا ہے تو قیامت کے دن یہ بے نمازی پڑوسی کا دامن پکڑ کر خدا کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا، خدایا اس نے میری خیانت کی، میری حق تلفی کی۔ وہ بے نمازی کہے گا، خدایا یہ سچ تو کہتا ہے لیکن اس نے مجھے گناہوں سے نہیں روکا، اس لیے میری خیانت اور حق تلفی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا، رواه ابو داؤد، صححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ جس بستی اور شہر میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو اور وہاں کے لوگ اس کو اس گناہ سے روکنے پر قادر ہو اور پھر بھی اس کو نہیں روکتے اور منع نہیں کرتے تو مرنے سے پہلے سب خدائی آداب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ اللہ، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ آج ہمارے سامنے، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کھلے طور پر برائی یا گناہوں کے کام سرزد ہوتے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اسے دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، اسے منع نہیں کرتے، اسے روکتے نہیں ہیں۔ کیا ہم اس حدیث کے زمرے میں تو نہیں آ رہے ہیں؟ آئیے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنتے ہیں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم۔ جو شخص تم میں سے کسی منکر اور ناجائز کام کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جانے، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ محترم سامعین و سامعات، مومن کی یہی شان ہے کہ وہ نیکیوں کا مجسمہ ہوتا ہے، وہ خود بھی بھلائی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مومن کامل کی نشانی بتائی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور دوست ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں،
زکات ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ رب العالمین عزت و غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائیوں سے بھلا بیٹھتے ہو، اور تم قرآن مجید کو پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں تقریباً 8 جگہوں پر ہمیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس فریضہ کو انجام نہیں دے رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ کہا جاتا ہے شیشے کے ساتھ اگر زبردستی کریں گے تو ٹوٹ جائے گا، اور ہو سکتا ہے ٹوٹنے کے بعد آپ کو گھائل بھی کر دے، اس لیے شیشے کے ساتھ شیشے جیسا سلوک کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ ٹھیک یہی معاملہ دل کا ہے، دل بھی شیشے کی طرح نرم و نازک ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے سختی سے پیش آئیں گے تو وہ شخص نہ آپ کی بات مانے گا نہ آپ کی بات سنے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو الٹا لعنت و ملامت کرے۔ آج ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس فریضہ کو انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کا انداز دیکھ کر بس یہی دل سے آواز بلند ہوتی ہے، بجائے سلجھے دماغ سے دینے کے طنز اور لعنت و ملامت کے ساتھ دیتے ہیں۔ جب یہ حال امر بالمعروف کا ہے تو نہیں عن المنکر کا کیا حال ہوگا؟ الغرب بس اپنا الو سیدھا کرنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ کیا یہ وہی طریقہ ہے جسے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے؟ کیا ہم اسی طرح سے لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں جس طرح سے ہمارے سلف صالحین اور علماء کرام نے روکا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اس آدمی میں کون سی بھلائی و خیر ہے جو اللہ کے محارم و حدود کی پامالی، دین اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رغبتی دیکھے اور وہ خاموش و گونگا شیطان بنا بیٹھا رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اسے پکارو تو تمہارے کوئی پکار کو نہیں سنے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آیا، اور نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ دونوں ایک ہی حکم کے دو نام ہیں۔ ہر وہ کوشش جو حق کے لیے ہو اور ہر وہ مال جو سچائی اور نیکی کی خاطر ہو، اور ہر وہ محنت اور مشقت جو صداقت کے نام پر ہو، ہر وہ تکلیف و مصیبت جو اپنے جسم و جان پر ہو، اور ہر وہ راہ حق میں برداشت کی جائے، ہر وہ تکلیف جو راہ حق میں برداشت کی جائے، ہر وہ قید خانہ کی زنجیر اور بیڑی جو اعلان حق کی وجہ سے پاؤں میں پڑے، ہر وہ پھانسی کا تختہ جس پر جمال صداقت و حق کا عشق لے جا کر کھڑا کر دے، غرضے کی ہر قربانی جو سچائی اور حق کی راہ میں
بدریہ جان و مال اور زبان و قلم کی جائے جہاد فی سبیل اللہ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے۔ اسلامی بھائیوں، بڑے شرم کی بات ہے کہ دوسروں کو ہم حکم دے، دوسرے کو کہے اور خود عمل نہ کرے۔ اچھی بات کہنا واجب اور فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی خود کو ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائیوں سے بھلا بیٹھتے ہو، اور تم قرآن مجید کو پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بخاری مسلم میں ہے، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور ان کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، اور جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود کو نہیں روک پاتا تھا۔ بس میرے مسلمان بھائیوں سے، تمام مسلمان بھائیوں سے عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر کوشش کریں کہ خود پورے دین پر عمل کریں، مکمل طور پر شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، ساتھ ہی دوسروں کی بھی فکر کریں، اور جو برا کام ہوتا ہوا نظر آئے اسے روکنے کی حتی المقدور کوشش کریں، خصوصاً اپنے گھر کے افراد، محلے کے افراد، اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں ان کو گناہوں سے بچا لیں، زبان سے بھی منع کریں اور اپنے دل سے بھی برا جانیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھیں، آج نہیں تو کل ضرور یہاں ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی اور بارآور ثابت ہوں گی۔ آخر میں بار الہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا و آخرت کے عذابوں سے بچائے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والسلام۔